میرا نام چودھری سلطان ہے اور میں واقعی سلطان تھا۔ میرے سامنے لوگوں کی نظریں ہی نہیں دل بھی جھکتے تھے۔ میں بہت بڑا عیاش تھا۔ شاید ہی کوئی بازار حسن کی لونڈی میری حوث سے بچی ہوگی۔ میں ہر ہفتے بازار حسن جاتا تھا۔ بازار حسن کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جسے شرفا کی زبان میں طوائف کہتے ہیں، اس پر میرا دل آ گیا۔ میں نے اسے ہمیشہ کے لیے نشانہ بنا رکھنا چاہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو میں نے اسے نکاح کا لالچ دے دیا اور وہ بہت جلدی نکاح کے جھانسے میں آ گئی۔ اس نے اپنا نام عبیرہ بتایا اور مجھ سے نکاح کی خاطر بازار حسن کو چھوڑ کر میرے گاؤں آ گئی، اور میں نے اپنے خاص ملازم دوست کے ذریعے دور دراز کھیتوں میں موجود ویران کمروں میں عبیرہ کے رہنے کا بندوبست کروا دیا۔ میں نے بنا نکاح کے ہی عبیرہ کے ساتھ راتیں رنگین کرنا شروع کر دی، اور عبیرہ بھی نکاح کے لالچ میں آ کر اپنے آپ کو مجھے سونپ دیا۔ میں 4 ماہ تک عبیرہ کو نکاح کا لالچ دے کر استعمال کرتا رہا، یہاں تک کہ عبیرہ امید سے ہو گئی۔ اور جب عبیرہ کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے تو عبیرہ نے بہت خوش ہو کر مجھے بتایا اور سازد پکڑ لی کہ اب جلد از جلد نکاح کریں۔ پتہ نہیں کیوں مگر اب مجھے زمانے سے خوف آنے لگا کہ اگر میں عبیرہ سے شادی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور دل میں ایک خوف بھی رہنے لگا کہ عبیرہ فحاشہ عورت ہے، پتہ نہیں میری عزت محفوظ رکھ پائے گی یا نہیں۔ میں دل و دماغ سے اس کا شکار تھا، اور دوسری طرف عبیرہ کی ضد بڑھتی جا رہی تھی کہ میں اس سے جلد از جلد نکاح کروں۔ عبیرہ کی نکاح کی ضد پر میں عبیرہ سے 1-2 بار تلخی کلامی کر چکا تھا۔ آج میں عبیرہ کو میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر گیا تو پتہ چلا کہ دنیا میں آنے والا مہمان لڑکی ہے۔ بیٹی کا سنتے ہی اچانک عبیرہ میرے دل سے اتر گئی، اور میں عبیرہ سے جان چھڑانے کا سوچنے لگا، اور آخر فیصلہ کیا کہ عبیرہ جس ڈیرے پر رہائش پذیر ہے اس ڈیرے کو عبیرہ سمیت جلا دیا جائے۔ میں نے کئی لوگوں سے مشورہ لیا، وہ لوگ عبیرہ کو جلانے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے عبیرہ کو واپس بازار حسن چھوڑنے کا مشورہ دیا، مگر میں نے سوچا کہ کہیں عبیرہ میرے لیے مشکلات کھڑی نہ کرے، تو میں نے عبیرہ کو زندہ جلانے کا حکم دیا۔ میں نے مکان کو جلانے کے تیل اور خشک گھاس پتے وغیرہ وہاں پہنچوا کر ان لوگوں کو حکم دیا کہ آج رات جب عبیرہ سو جائے تو دروازہ باہر سے بند کر کے آگ لگا دی جائے، اور میں نے خود عبیرہ کو کہا کہ میں شہر جاؤں گا اور شہر والے مولوی سے نکاح پڑھانے کی بات کروں گا۔ گاؤں والا مولوی ہمارے نکاح پڑھانے پر راضی نہیں ہوا، اور یوں میں خود شہر چلا آیا تاکہ خود کو محفوظ رکھ سکوں، اور ان لوگوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ عبیرہ اور اس کی کوکھ میں موجود بچے کو میرے حکم پر زندہ جلا دیا۔ چونکہ گاؤں کے لوگوں کو عبیرہ کے متعلق کچھ نہیں پتہ تھا، عبیرہ سے صرف لوگوں میں ہی واقف تھے، لہذا صبح جب لوگ پہنچے وہاں عورت کی جلی ہوئی لاش دیکھ کر حیران رہ گئے اور کئی طرح کی باتیں بنانے لگے۔ جب لاش کے متعلق اعلان کرنے کے باوجود کوئی وارث سامنے نہ آیا تو مجبوراً لاش کو لاوارث سمجھ کر دفنا دیا گیا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا۔ میں نے شادی کر لی، میرا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ میں نے ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ میرا بہت ہی خاص ملازم بھی بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگنے والی آگ سے جل کر مر گیا۔ میرے بیٹے نے جوان ہو کر پسند کی شادی کر لی، اور میری بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں جب بھی لوٹ کر گھر کی دہلیز پر جاتا ہوں تو میری بہو مجھ پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتی ہے۔ آج بھی میرے بیٹے نے میری بہو کے کہنے پر مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا، اور پتہ نہیں کب میں درد اور تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گندی نالی میں گر پڑا، اور کتنی دیر گرا رہا۔ اب یہ کوئی نیک بخت نوجوان مجھے اٹھا کر یہاں لایا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے کوئی نہیں مارے گا، مجھے روٹی اور رہائش بھی ملے گی۔ بیٹا، میں چودھری سلطان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یتیموں، مسکینوں اور طوائفوں کا بھی خدا ہوتا ہے۔ میں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ عبیرہ میری وجہ سے لاوارث ہو کر دفن ہوئی، ایک معصوم بچی کو ماں کی کوکھ میں جلا دیا، اور آج میں خود بھی لاوارث لوگوں کے دائرے میں آ گیا ہوں، اور یہاں ہی لاوارث مر جاؤں گا اور لاوارث لوگوں میں دفن ہو جاؤں گا۔ میں نے جو ظلم کیے ان کا کفارہ اس دنیا میں ادا کر رہا ہوں۔ آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدارا کسی کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، اور کسی کی ناحق جان مت لو۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پر کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہے۔